العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمکہ وہجرته بطیبہ علا بها ذکره وامتد منها صوته ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عربته وتعظم کببته ویکن معبه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب عقل و دانش، ارباب ادب، صاحبان فہم و فکر، الحمدللہ سلسلہ سخن بالتصدق چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فکر کے تیسرے سلسلے میں داخل ہوا، تیسرے مرحلے میں داخل ہوا، اور میں شکر گزار ہوں تمام مومنین کا، بچوں کا، جوانوں کا، بزرگوں کا کہ آپ بڑے انہماک کے ساتھ، التفات کے ساتھ، توجہات کے ساتھ میری کجمج بیانی سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی سعی کو مشکور فرمائے اور آپ کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ گفتگو اس مقام پر ہے کہ پروردگار نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ انسانیت عدل پہ آ جائے۔ کتابیں بھیجی اللہ نے، 4 کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ توریت موسیٰ پر آئی، انجیل عیسیٰ پر آئی، زبور داؤد پر آئی اور قرآن مصطفیٰ پہ آیا۔ یہ تینوں کتابیں، توریت، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگر آج پاکستان میں قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی ان تینوں کتابوں سے فیصلہ کرے تو وہ اس کا فیصلہ باطل ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ توریت الگ ہے، موسیٰ الگ ہے، سیرت موسیٰ الگ ہے، کردار موسیٰ الگ ہے، توریت الگ ہے۔ توریت میں واقعات جو لکھے ہیں وہ انبیاء کی شان کے خلاف ہیں۔ لکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک بدکار عورت سے اپنے سر میں تیل ڈلوایا، تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ توریت الگ ہے، بگاڑ دی گئی، تحریف ہو گئی، اور کردار موسیٰ الگ ہے۔
انجیل جناب عیسیٰ پہ آئی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو زمینی زندگی ہے وہ 33 سال کی ہے, اور بائبل میں انجیل میں صرف 3 سال کی زندگی لکھی ہے. تو انجیل الگ ہے, کردار عیسیٰ الگ ہے, زبور الگ ہے, داؤد الگ ہے. پوری کائنات میں بس اکیلا ہے, جیسا قرآن ویسا محمد, جیسا محمد ویسا قرآن. چلیے بات, جیسا قرآن ہے ویسا مصطفیٰ ہے, اور جیسا مصطفیٰ ہے ویسا قرآن ہے. اور اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. بھائی کمال ہو گیا, جب قرآن آ چکا ہے تو پھر رسول کی اور مصطفیٰ کی ضرورت کیا ہے؟ میں قرآن سامنے رکھوں اور اپنے مسئلے کا حل نکال لوں؟ میں نے قرآن کھولا, توجہ ہے, میں نے قرآن کھولا اور میرا جی چاہا کہ بھئی اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو میں قرآن سے نماز پڑھتا ہوں. میں نے قرآن کھولا, لکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ وسجدو, سجدہ کرو, میں نے سجدہ کر لیا. دوسری جگہ پہ لکھا تھا ورکعو, رکوع کرو, میں نے رکوع کر لیا. تیسری جگہ پہ لکھا تھا قم اللیل الا قلیلا, قیام کرو, میں نے قیام کر لیا. چوتھی جگہ پہ لکھا ہوا تھا فکبرہ تکبیرا, تکبیر کہو, میں نے تکبیر کہی. پہلے سجدہ کیا, پھر رکوع کیا, پھر قیام کیا, پھر تکبیر کہی. نماز ہو جائے گی, منہ پہ مار دی جائے گی. تو بھئی کمال ہو گیا, ہمیں یہ پتا چل گیا کہ نماز قرآن کی صورت دیکھ کے نہیں ہوتی, رسول کی سیرت دیکھ کے. تو اس لیے رسول کی ضرورت ہے کہ قرآن میں اجمال ہے اور رسول اس کی تفصیل ہے. قرآن بتلائے گا کہ کیا کرنا ہے اور مصطفیٰ بتلائے گا کہ کیسے کرنا ہے. توجہ ہے میرے بھائیوں. اب آیتیں شروع ہو رہی ہے, میرے ساتھ رہنا. سورہ آل عمران. اللہ ہے اللہ وذکر, اللہ ہے اللہ وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کہتا ہے اس نعمت کو یاد کرو محمد, اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کا دشمن بنے ہوئے تھے, ہم نے اس نعمت کو تمہارے پاس بھیجا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اس نعمت نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ جس نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اس نعمت کا نام قرآن کی زبان میں مصطفیٰ ہے. پہنچ رہی ہے بھائی, گھبرانا نہیں. مجلس شروع ہو گئی, اب آیتیں شروع ہو گئی ہے, مجلس شروع ہو گئی. پوری طاقت سے سر اٹھا کے ہاتھ کھول کے آیتوں کو ریسیو کرو. تو قرآن کی زبان میں بھائی کمال ہو گیا. قرآن کی زبان میں صرف دال چاول بریانی اور حلوے کو نعمت نہیں کہتے. اور قرآن کی زبان میں دال چاول بریانی نعمت نہیں ہے. اللہ نعمت کا مفہوم بتا رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ہم نے اس نعمت کو تمہارے پاس بھیجا, اس نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. تو قرآن کے ڈکشن میں, قرآن کی لینگویج میں, قرآن کی زبان میں محمد نعمت ہے, مصطفیٰ نعمت ہے. مالک ہماری سمجھ میں آ گیا کہ محمد نعمت ہے. کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کیا پڑھ سورہ بقر وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ, ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن بھی نعمت ہے. محمد نعمت ہے, محمد کے دل پہ اترنے والا قرآن نعمت ہے. مالک کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کیا پڑھ پھر سورہ بقر وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے جب کعبے کو قبلہ بنایا تو نعمتوں کو تمام کر دیا. سامنے بھی بات پہنچ رہی ہے بھائی, آپ جیے. کتنی آیتیں ہو گئی آپ جی؟ کتنی آیتیں پڑھی میں نے کتنی آیتیں پڑھی؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی, موڈ تو نہیں خراب ہے بچوں تمہارا؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ 3 آیتیں پڑھی. 3 آیتیں. محمد نعمت ہے, قرآن. بھائی موڈ خراب ہے کیا؟ محمد نعمت ہے, قرآن.
نعمت یہ بھائی مدینۃ العلم کی یونیورسٹی ہے، یہاں قرآن سنایا جاتا ہے. کمال ہو گیا. محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے. تو 3 آیتوں میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے. مالک اللہ رحمان رحیم. یہ کراچی کے پڑھے لکھے مومن ہیں، کیا کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کہ ہم یہ جوہری تجھے آیت یاد نہیں آئی جب غدیر کے میدان میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اٹھایا تو اللہ نے آواز دی الیوم اکملت لکم. الیوم 4 آیتیں. بھائی یہ آخری آیت تو سبھی کو یاد ہوگی. آپ جیے سلامت رہیں. بچوں یاد ہے یہ ہمارے سلیبس کی آیت ہے، آخری آیت ہے قرآن کی. کہاں آئی؟ غدیر کے میدان میں. کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. بچے پڑھ بھی رہے ہیں، جوان پڑھ بھی رہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو اللہ نے کہا آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. تو اب لسٹ تو مل گئی قرآن سے، فہرست مل گئی قرآن سے کہ محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے، امام نعمت ہے. محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے، امام نعمت ہے. اور اب مسلمان 5 نمازوں میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ذرا بیدار ہو جائے میرے بھائیوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب آیت سے آیت کو کھولو، آیت سے آیت کو ڈیکوڈ کرو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم یہ ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے، جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے. صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے. بھائی کمال ہو گیا. اور نعمت ہے 4، محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت، امام نعمت. اب جس کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوں گی اسی کا راستہ سیدھا ہوگا. مالک یہ 4 نعمتیں اکٹھا کس کے پاس ملے؟ کام یہ جوہری دیکھ، قرآن ابو طالب کے گھر میں اتاروں گا، نبوت ابو طالب کے زانو میں پلواؤں گا، اور ابو طالب کے بیٹے کو کعبے میں اتاروں گا. چاروں نعمتیں بھائی کمال ہو گیا. یار اب آپ کو میں ایک بات سنا دوں. میں کوئی ذاتی بات تو کرتا نہیں ہوں. میں حج کرنے کے لیے گیا، جب مکے گیا تو ایک ہی آواز تھی صلا صلا صلا. اور جب مدینے گیا اور رسول کی زری کو چومنا چاہا تو کہنے لگے شرک شرک شرک. بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. جس نے حج کیا اس کو پتا ہوگا، جس نے نہیں کیا اللہ اس کو توفیق دے. مکے جاؤ تو کہتے ہیں صلا صلا صلا، مدینے جاؤ زری کو چومو تو کہتے ہیں شرک شرک شرک. عبادت فقط اللہ کے لیے، عبادت خالص اللہ کے لیے. میں نے کہا وہ خالص عبادت کا طریقہ تو بتاؤ. کہنے لگے نماز. میں نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے سلام پھیر لیا. میں نے کہنے لگے سلام کیوں پھیرا؟ نماز تو کمپلیٹ نہیں ہوئی. میں نے کہا آگے غیر خدا کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا راستہ دکھا دے جن پہ نعمت آئی ہے. تو ہم گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اس نے بھیج دیا ان کی بارگاہ میں. ہم گئے تھے، پیچھے بھی بات پہنچ رہی ہے. جیو
بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد سلام پھیر لو. کہا نہیں بھائی نہیں, نماز نہیں ہوگی. تو آگے تو اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے تو نعمت والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ مالک ان کا راستہ دکھا دے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں, اور ان کے راستے سے بچا لے جن پہ تیرا غضب آیا ہے. ان کا راستہ دکھاؤ جن پہ نعمت آئی ہے, ان کے راستے سے بچاؤ جن پہ تیرا غضب آیا ہے. تو نماز کا فلسفہ سمجھ میں آیا, نماز کا فلسفہ سمجھ میں آیا. کچھ کے راستے پہ چلنے کی دعا ہے اور کچھ لوگوں سے بچنے کی دعا ہے. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف اچھے لوگوں سے محبت کرنا کافی نہیں ہے, بروں پہ لعنت بھی کرو. دیکھا آپ نے تو نماز کا فلسفہ کیا ہے سورہ حمد کا؟ کچھ کے راستے پہ چلنے کی دعا ہے اور کچھ سے بچنے کی دعا ہے. اچھوں کے رستوں پہ چلو اور بروں سے بچو. بھائی کمال, بڑے پڑھے لکھے لوگ, یہ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. الصراط المستقیم, راستہ صراط راستہ مستقیم سیدھا. ہمیں کیا دکھا دے؟ موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ موڈ خراب تو ہمیں الصراط المستقیم دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. مالک یہ بھی بتا دیتا کہ صراط مستقیم ہے کیا. کہ ذرا حروف تو گنو, الف لام صاد رے, الف توئیں, الف لام میم سین تے قاف یہ میم, 14 حروف ہیں. موڈ خراب ہو گیا. الصراط المستقیم. آپ جی یہ سلامت رہے, ہاتھ ہی نہیں کھول پا رہے بھائی. الصراط گن لینا اگر پورے نہ ملے تو تمہارا ہاتھ میرا گرے بول. الصراط المستقیم حروف ہے 14, یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ 14 ہی کا راستہ سیدھا ہے. اب جس کو یہ 14 کا راستہ نہیں ملا وہ حمد کے بعد کہے گا آمین, اور جسے مل گیا وہ کہے گا الحمدللہ. صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بھائی اب آگے بڑھ رہا ہوں میں. اچھا بھائی اب میرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موڈ تو نہیں خراب ہو رہا ہے؟ آپ جی سلامت رہے. آپ پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے نوٹتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. اب یہ ہے نعمت, توجہ رکھنا, یہ ہے نعمت. اور اب اللہ سورہ ابراہیم میں کہتا ہے, بھائی موڈ نہ خراب کرنا, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, تمہیں قرآن نہ سناؤں تو کس کو جا کے سناؤں. میرا من مچلتا ہے کراچی کے مومنوں کو دیکھ کے کہ آیتوں پہ آیتیں سناؤں, اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ممبر باتوں کی جگہ نہیں ہے, آیتوں کی جگہ ہے یا نہیں؟ اب آپ جی سلام, اب میں پھر آیت پڑھو. لئن شکرتم, موڈ تو نہیں خراب ہے, گھبرائے میں تو نہیں بیٹھے بھائی, ٹینشن ہاتھ نہ باندھنا, ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ کہتا تم ہماری نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم اسے روکیں گے نہیں.
کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا بھائی؟ اللہ ہے اللہ. اللہ کہتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میری نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کو ڈبل کر کے دیں گے, بڑھا کے دیں گے. بھائی کمال ہو گیا. تو اللہ کی ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے کہ نعمت پہ ہمارا شکریہ ادا کرو تو ہم نعمت کو بڑھا کے دیں گے, ڈبل کر کے دیں گے. تو فیصلہ تو ہو گیا نا کہ نعمت پہ شکریہ جانا ہے اللہ کی طرف. مالک اب یہ بھی بتا دے کہ یہ نعمت آتی کہاں سے ہے. کہا پڑھو سورہ زاریات, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری نعمت اور تمہارا رزق زمین میں نہیں ہے, آسمانوں میں ہے. جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارا رزق آسمان سے زمین پر ہے. نہیں بھائی آپ تھکے ہوئے ہیں, آج تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں مصائب بھی شروع کر سکتا ہوں. آپ جی یہ سلامت رہے. بھئی فیصلہ کیا ہوا؟ اب تک تو یہی سنا ہے نا کہ رزق زمین میں. اللہ کہتا نہیں, وفی سورہ زاریات وفی السماء, سما کہتے ہیں آسمان کو, وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارا رزق آسمان سے زمین پہ آتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ دعا یہ نہ کرو کہ مالک مجھے رزق عطا کر دے, دعا یہ کرو کہ جس زمین پہ میرا رزق اتارا ہوا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے. سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ بچوں سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے؟ ٹینشن میں نہ بیٹھنا. کہاں سے آتا ہے رزق؟ آسمان سے زمین پر. اور شکریہ کہاں سے جاتا ہے؟ زمین سے آسمان پر. بھائی فیصلہ تو ہو گیا نا کہ سب کا رزق آئے گا آسمان سے زمین پر اور سب کا شکریہ جائے گا زمین سے آسمان پر. آدم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ, آدم کا تھینکس کیا زمین سے آسمان پہ. ابراہیم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ, ابراہیم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ. موسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ, موسیٰ کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر. عیسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پر, عیسیٰ کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر. اب ایک دن راستہ بدل گیا, فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی آ گئی آسمان پر, شکریہ آیا زمین پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تین روٹیاں گئیں زمین سے آسمان پر, اللہ کا شکریہ آیا آسمان سے زمین پر. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, سیدہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بھائی کمال ہو گیا. ایسی بھی تو ہو, ایسی بھی تو جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی 3 روٹیاں قرآن کی 30 آیتیں کھینچ لائے. بھائی ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے ہیں, موڈ تو نہیں خراب ہے آپ کا؟ میرے ساتھ ڈسکنیکٹ نہ ہونا, بڑے میں کام کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس معاف کرنا قصے کہانیاں نہیں ہیں, میں قرآن کھول رہا ہوں اور آپ پڑھے لکھے اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہیں. پوری طاقت سے ریسیو کرو ان آیتوں کو. بھئی کمال ہو گیا. کائنات کی ملکہ ہے, نور کی شہزادی ہے, 3 پکی ہوئی روٹیاں اوپر جا رہی ہیں اور 30 آیتیں نیچے آ رہی ہیں. بھئی میں اللہ کو سلامت رکھے, سیدہ کے ہاتھ میں روٹی نہیں ہے, کائنات کا رزق بند ہے, کائنات کا رزق بند ہے. ارے جس بی بی کی مٹھی میں کائنات کا رزق بند ہو وہ فقیروں کی اولاد سے کچھ مانگنے نہیں جائے گی.
ہے یا نہیں؟ مانگے آگے کی نہیں؟ علی مولا، علی مولا، باہر سے بھی آواز آئے، علی مولا، علی مولا. یا علی، آپ جی سلامت رہے. جب یہ محمد محمد شاہ صاحب، جب میں لاہور میں اشرا پڑھتا تھا تو یہ نعرہ لگتا تھا اور میں اس کو کمپلیٹ کرتا تھا کہ زباں کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ پیچھے سے بھی تو آواز آئے. زباں کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ زمین بولی، فلک بولا. کیا بولا؟ زباں کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا. کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا. کیا بولا؟ آواز نہیں آ رہی. غدیر میں نبی بولا. کیا بولا؟ تو میرے جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ انسان اتنا پست ہے، اتنا نیچ ہے، اتنا گھٹیا ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا باپ تو مان لے گا، لیکن میرے محمد کے کہنے پر علی کو مولا نہیں مانے گا. صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بھائی، کمال ہو گیا. یہ تھی بریکنگ نیوز. پھر پلٹو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. موڈ خراب تو نہیں ہوا بھائی؟ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بعض میرے بچے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے ایسے. کمال ہو گیا بھائی. ہاتھ کھولنے کے دینے، ہاتھ باندھنے کے نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں پنجتن کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. وہ آئے تھے نا، مسکین، یتیم، اسیر، آئے تھے نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. بی بی نے 3 روٹیاں دی، چلے گئے. بی بی سے روٹیاں مانگی، آواز لگائی، چلے گئے. کمال ہو گیا. آپ ان تینوں کو، مسکین، یتیم، اسیر کو برا کہتے ہیں آج؟ نہیں کہتے نا، اس لیے کہ بی بی سے مانگ کے لے گئے تھے. باقی تو ماشاء اللہ کراچی کا مجمع بڑا سمجھدار ہے. کیا بات ہے آپ کی. سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آپ کا شکر گزار. شاعر اہل بیت جناب فرحان رضا صاحب تشریف فرما ہے. اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے. بھئی ہوا یہ کہ سب کا، سارے نبیوں کا شکریہ جا رہا ہے آسمان پہ، اور سب کا رزق آ رہا ہے زمین پر. یہی ہوا نا. اور سیدہ کی روٹیاں جا رہی ہیں آسمان پہ، سیدہ کا شکریہ آ رہا ہے زمین پہ. اللہ شکر گزار ہے. کمال ہو گیا. کوئی اگر آدم کو نہ مانے مسلمان ہے یا نہیں؟ پکا کافر، پکا کافر. نوح کو نہ مانے پکا کافر، ابراہیم کو نہ مانے پکا کافر، موسیٰ عیسیٰ کو نہ مانے پکا کافر. جو شکریہ ادا کرنے والے نبیوں کو نہ مانے وہ تو کافر ہے. جس کا اللہ شکریہ ادا کرے. پیچھے والوں کا موڈ خراب لگ رہا ہے مجھے، ہاتھ ہی نہیں کھولتے. اور باہر بھی جو صحن میں بیٹھے ہوئے، مجھے اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاک سیدہ کے صدقے میں آپ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے. بھئی میری سیدہ، میری شہزادی، کمال ہو گیا. اب میں پھر 5 آیتیں پڑھ رہا ہوں. میں پھر 5 آیتیں پڑھوں صاحب، میں 5 آیتیں پھر پڑھ رہا ہوں. میری شہزادی، نور کی شہزادی، کائنات کی ملکہ، کھجور کے درخت کی حیثیت کیا ہے؟
جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہو. کھجور کے درخت کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ کمال ہو گیا. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حلقہ وجزاہم بما صبروا. یہ سب وہ آیتیں ہیں جو آپ کو معصومین کی ذریعے پہ ملیں گی. ام المومنین کی ذریعے پہ سامرہ جاؤ، کاظمین جاؤ. یہ سورہ حلقہ شان میں آیا ہے بی بی کے. اچھا بھائی ٹھہرو. ابھی مجھے یاد آیا بڑے پڑھے لکھے یار، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، اللہ کی قسم بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، اور یہ خدا کی قسم میں سوچ کے نہیں آیا تھا، ابھی مجھے یاد آیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، بڑے امام ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یار بار بار علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، علی کی مستی میں جھومتے رہتے ہیں، اتنی محبت کیوں ہے آپ کو علی سے؟ تو انہوں نے ایک شعر کہا، وہ شعر مجھے یاد آ گیا. اب یہ اس کو بریکنگ نیوز سمجھ کے سن لو بھائی. آپ خصوصیت سے اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام شافعی سے کیا پوچھا کہ یہ آپ ہر روز علی کرتے ہیں، علی کی محبت میں جھومتے رہتے ہیں، بات کیا ہے؟ اتنا آپ کو علی سے پیار کیوں ہے؟ علی سے محبت کیوں ہے؟ تو انہوں نے ایک عربی میں شعر کہا، کہنے لگے حل زوجت فاطم غیرہ وفی غیرہ حل عطا. میں اس لیے علی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کیا فاطمہ کی شادی علی کے سوا کسی اور سے ہوئی، اور کیا حل عطا علی کے سوا کسی اور کے لیے آیا؟ تو امام شافعی نے فیصلہ کر دیا کہ حلقہ بھی ان کی شان میں آیا، ستارہ بھی ان کی شان میں آیا، حلقہ بھی ان کی شان میں آیا، ستارہ بھی ان کی شان میں آیا. تو بھائی ناراض مت ہوا کرو، جن کی شان میں ستارہ آیا ہو ان کو ان سے نہ ملایا کرو جن کی شان میں کوئی چھوارا بھی نہیں آیا. اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. یہ فضائل پنجتن میں اٹھ رہے ہیں، کب تک سنو گے فضائل؟ کوئی نئی بات کرو. کب تک پڑھو گے فضائل؟ وہی پرانی باتیں، وہی پنجتن کے فضائل. کوئی نئی بات کرو. فائدہ کیا ہے بار بار وہ فضائل سنانے کا؟ فائدہ کیا ہے؟ تو تم بھی کہہ دیا کرو اپنے ابا کو ابا ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ پوچھ لیا کرو. یاد رکھنا فائدہ کیا ہے. فائدہ کیا ہے بھائی؟ کیا فائدہ ہے؟ میں اپنے فور فادر کی کہانیاں سناؤں. میرے باپ یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، میرے پر دادا یہ تھے، وہاں رہتے تھے، وہاں کے نواب تھے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ چیزیں فائدہ دیکھ کے نہیں مانی جاتی، حقیقت ہے اس لیے مانی جاتی ہے. چیزیں فائدہ دیکھ کے نہیں مانی جاتی، حقیقت ہوتی ہے اس لیے مانی جاتی ہے. اب میں بریکنگ نیوز پھر چاہ رہے تھے وجزاہم. موڈ تو نہیں خراب ہوا، بس دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں لیکن پیغام پہنچ جائے. قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام پوری طاقت سے اپنے حافظوں میں محفوظ کر لو میرے بھائیوں. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. جاؤ سیدہ، ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی. ہم نے جنت جزا میں دے دی. ہم نے جنت سیدہ کو جزا میں دے دی. تم نے بھئی منت مانی، روزے رکھے. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. ہم نے جزا جو ہے فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، بیتا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، فیوچر ٹینس نہیں ہے. فیوچر اس کا ہے یجزی، جزا یجزی، جزا یجزی، جزا ہے پاسٹ ٹینس. وجزاہم بما صبروا. ہم نے تمہیں ماضی میں جنت دے دی. نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں. مجھے 4 آیتیں پھر پڑھنی پڑیں گی. پڑھ دوں، گھبرا تو نہیں رہے، موڈ تو نہیں خراب ہوا، پیچھے والے بھی مشکل میں تو نہیں ہے. آپ جی سلامت رہے، ہاتھ کھولیں گے تو میں 4 آیتیں سناؤں گا. آپ جی آپ سلامت رہے، پاک پروردگار. اب میں 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا جاؤ سیدہ، ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی. دیں گے نہیں، جنت جزا میں دے دی. اور اب کھولو سورہ صافات، چلو میرے ساتھ قرآن کی طرف. سورہ صافات اللہ کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو ہمارا نوح پر، ہم نوح کو قیامت میں جنت دیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو ہمارا موسیٰ پر، ہارون پر، ہم دونوں کو قیامت میں جنت دیں گے. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو ہمارا ابراہیم پر، ہم ابراہیم کو قیامت میں جنت دیں گے. بھائی کمال ہو گیا. ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں، موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں، ہارون کو جنت ملے قیامت میں، نوح کو جنت ملے قیامت
جنت میں، اور میری شہزادی دنیا ہی میں تجھے جنت کا مالک بنا دیا، اب جسے چاہے داخل کر، جسے چاہے روک لے۔ یا رسول اللہ، بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری شہزادی ہے جنت کی مالکہ، ہے نا مالکہ؟ اچھا بھائی، کمال ہو گیا، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ امجد جوہری صاحب آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں کراچی میں رہتا ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ اب میں سچا ہوں یا جھوٹا، دو طریقے ہیں معلوم کرنے کے، یا میرے گھر کچھ بھیج کے دیکھیں یا میرے گھر سے کچھ منگوا کے دیکھیں۔ ہے یا نہیں؟ بس ختم ہو گئی بات، ختم، میں نے سمیٹ دیا۔ بھائی آپ کمال ہو گیا، آپ رہتے ہیں خیرپور میں، تو آپ خیرپور میں رہتے ہیں ثابت کیسے ہوگا؟ یا میں آپ کے گھر کچھ بھیج کے دیکھوں یا خیرپور سے کچھ منگوا کے دیکھوں؟ تو یہی طریقہ ہے نا کہ گھر پہ بھیج کے دیکھ لو یا گھر سے منگوا کے دیکھ لو کہ سچا ہے یا جھوٹا۔ سیدہ ہے جنت کی مالکہ، روٹیاں بھیج کے بتایا، لباس منگوا کے بتایا۔ بس میں نے سمیٹ دیا، ختم ہو گئی بات، بس۔ اے سخن ہے، بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ یا اللہ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ یہ ماں باپ کی تربیت ہے اور یہ تربیت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو انتشار ہے معاشرے میں، یہ اس لیے ہے کہ ہوم ورک ختم ہو گیا۔ جو پہلی درسگاہ ہے نا ماں باپ، وہ بہت اہم ہے، سارے عقائد سارے اعمال وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ بس میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو۔ اسی بی بی کا بیٹا اپنی ماں کے مزار کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں السلام علی النازحین عن الاوطان، سلام ہو ان پر جن سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا۔ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول کا ایک پرانا صحابی ہے عروہ غفاری، ان کا نام ہے عروہ غفاری، بہرے ہو چکے ہیں، گراگوش ہو چکے ہیں، سنائی نہیں دیتا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کانا لا یسمع صوت الرعد، بادل کے گرجنے کی آواز ان کے کانوں میں نہیں آتی تھی، اتنے گراگوش ہو چکے تھے۔ بستر پہ سو رہے تھے 28 رجب کی رات کو کہ اتنے میں گھبرا کے اٹھے اور اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کن بیبیوں کے رونے کی آواز سن رہا ہوں میں؟ یہ میرے کانوں میں کن بیبیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ زوجہ نے کہا یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔
حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا, میں نے دیکھا کہ حسین کے دولت سرا کا دروازہ کھلا. حسین باہر تشریف لائے اور چلے نانا کی قبر کی طرف. نانا کی قبر پہ آئے, آنے کے بعد سلام کیا, السلام علیک یا جدہ, نانا آپ پر میرا سلام ہو. یہ کہہ کے حسین نے اپنا سینہ تعویذ قبر سے متصل کیا اور کہنے لگے, نانا یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی, یا جدہ خذنی الیک, مجھے اپنے پاس بلا لے. روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول آئے, حسین کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے, بیٹے ابھی تو تیرے سر کو نوکے نیزہ پہ آویزہ ہونا ہے. جملہ سنو رسول کا. کہنے لگے, حسین میں جانتا ہوں تو بہنوں میں سب سے زیادہ پیار زینب سے کرتا ہے اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار سکینہ سے کرتا ہے. تیرے بعد سکینہ تماچے کھائے گی, زینب کے بازو میں رسی باندھی جائے گی. بیٹے میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب عاشور کے دن بہن سے رخصت ہونا تو اس کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا, اور جب بیٹی سے رخصت ہونا, سکینہ سے رخصت ہونا, تو سکینہ سے کہہ دینا کہ شام غریبہ میں تیری دادی تجھے اپنی گود میں سلانے کے لیے آ جائے گی. آنکھ کھلی حسین کی, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بھائی کی قبر پہ آئے, کہا بھیا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, ودا ہو رہے ہیں حسین. جملہ سنو گے, اللہ تمہیں آباد رکھے. راوی کہتا ہے کہ جب حسین رسول کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو قدم جمع کے رکھ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کوہ وقار جا رہا ہو, دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. بھائی کی قبر کی طرف چلے ہیں تو قدم جمع کے رکھ رہے تھے, نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے. لیکن جب ماں کی قبر کی طرف چلے ہیں تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ دوڑتا ہے. دوڑتے ہوئے آئے اور ماں کی قبر پہ گرا دیا اور کہا, اماں آپ پر میرا سلام ہو, اماں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. قبر سے آواز آئی, وعلیک السلام یا غریب الام, اے ماں کے پیاسے بچے تجھ پر میرا سلام ہو, یہ ماں بھی تیرے ساتھ کربلا چلے گی. بس آخری جملے ہیں. 28 رجب کا دن آیا. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے گھر سے ایک طویل القامت جوان باہر آیا. اس نے گلی کو بند کیا دونوں طرف سے قنات لگا کے تاکہ کوئی آنے جانے والا گزر نہ سکے, اور اس کے بعد ایک کرسی لا کے باہر رکھی. حسین اس کرسی پہ تشریف فرما ہوئے. وہ طویل القامت جوان حسین کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا. پھر دروازہ کھلا, کچھ ناقے آئے, ایک بی بی سوار ہوئی, وہ ناقہ آگے بڑھ گیا. کچھ اور ناقے آئے, کوئی اور بی بی آئی, اس کے قریبی رشتہ دار نے اس کا بازو تھام کے اس ناقے پہ سوار کرایا, وہ ناقہ بھی آگے بڑھ گیا. اب وہ کہتا ہے, اللہ کی قسم میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. ایک مرتبہ ایک بی بی 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں باہر آئی. گھبرا کے حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے. عباس دوڑے, اکبر دوڑے, قاسم دوڑے. حسین نے کہا, عباس بہن کو سوار کرو. عباس نے زانوؤں کو خم کیا تو جملہ سنو, اکبر نے پردہ محمل الٹا, قاسم نے نالین سنبھالی, حسین نے بی بی کا شانہ تھام کے سوار کرایا. یہ 28 رجب کی سواری کی شان ہے, اور وہ 11 محرم ہے کہ زینب اکیلی کھڑی ہے. ایک مرتبہ فرات کو دیکھا اور کہا, بھیا ابو الفضل جب مدینے سے چلے تھے تو تم نے سوار کرایا تھا, آؤ عباس زینب اکیلی سوار ہو رہی ہے. شرم کر کے پرسہ نہ دینا. آپ کو وہ بیمار بیٹی تو یاد ہے نا حسین کی بیمار بیٹی جسے مدینے چھوڑ کے گئے تھے. ساتھ لے کے نہیں گئے تھے کربلا, مدینے چھوڑ کے گئے تھے. کسی نے میرے 5ویں امام سے پوچھا, مولا یہ
آپ کے دادا حسین فاطمہ صغرا کو مدینے کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ میرے امام نے چیخ ماری، جملہ سنو، کہا وہ اتنی بیمار نہیں تھی کہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جا سکے. بات یہ ہے کہ فاطمہ صغرا فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی. حسین نے پسند نہیں کیا کہ اماں کی شبیہ کوفہ اور شام کے بازار میں ماتم کرو، پرسا دو. بس آخری جملہ ہے، قافلہ روانہ ہوا، ابھی مدینے کے حدود میں تھا. ایک مرتبہ غازی آیا، کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے قافلے کو روک لے. کہا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھے. اب جو حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بیمار بیٹی نانی کا ہاتھ تھامے ہوئے آ رہی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے مہلن مہلن یا ابھی، مہلن مہلن یا ابھی. بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، بابا میرے پیارے بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. بیٹی قریب آئی، کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، بس میں تو ایک مرتبہ اپنے بھائی اصغر سے ملنا چاہتی ہوں، اصغر سے ملنا چاہتی ہوں. بچے کو گود میں لیا، صغرا نے پیار کیا. جملہ سنو، کافی دیر گزر گئی، بیویوں نے اصغر کو لینا چاہا، بچے نے جانے سے انکار کیا. ایک مرتبہ حسین نے بچے کے کانوں میں نہ جانے کیا کہا، بچہ ہمک کے حسین کی گود میں آ گیا. جملہ سنو گے کیا ہے؟ کان میں کہنے لگے بیٹے اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ آخری جملہ، فاطمہ صغرا بیمار بیٹی ہے نا، بھائی اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہیں محفوظ رکھے. اب بہنیں سنے، بھائی سنے، بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کو. یہ بیمار بہن اپنے بھائی اکبر کے پاس آئی اور ایک جملہ کہا کہ بھائی اکبر میں تجھے روکنے نہیں آئی ہوں، بس اتنا وعدہ کر کے جا جب تیری شادی طے ہو جائے تو مجھے بلانا نہ بھولنا.